मसीह के बाबरकत नाम में आप तमाम फजल टेलीविज़न देखने वालों को मैं सलाम कहता हूँ और खुदा उनकी सलामती को, उसकी सरफराजी को आपकी ज़िंदगियों के अंदर चाहता हूँ कि इस वक्त आप जहाँ पर भी हैं खुदावंद का फजल आपकी ज़िंदगियों के अंदर है। और आज हम्द व सना प्रस्तिश के वसीला से खुदावंद का अबर ना सिर्फ यहाँ पर इस स्टूडियो के अंदर बल्कि आपके घर के अंदर जहाँ भी आप देख रहे हैं, अगर आप सफ़र में हैं, किसी भी डिवाइस के ऊपर आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है, खुदावंद की अनॉइंटिंग आपकी ज़िंदगी के ऊपर है, आपके ऊपर है। और जो हमारा खुदावंद है वो ओमनी प्रेजेंट गॉड है। वो ना सिर्फ इस वक्त यहाँ इस स्टूडियो के अंदर बल्कि वो इस वक्त आपके साथ साथ जो है वो मौजूद है, ताकि वो अपने जलाल को, अपनी बरकत को आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो ज़ाहिर करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे ही आप अपने रूह बदन जान को उसके सरेंडर कर देंगे, उसके ताबे कर देंगे, खुदावंद माफौकुल फितरत तौर पर, सुपरनेचुरली तौर पर आपकी ज़िंदगियों के अंदर जो है वो काम जो है वो करना शुरू करेगा। इससे पहले कि मैं कलाम में आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं आपके साथ जो भी बैठा है, आप अपने साथ वाले को कहें, आई एम एक्सीलेंट, आई एम एक्सीलेंट, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आई एम एक्सीलेंट एंड फुल ऑफ ग्लोरी। खुदावंद का कलाम जो है वो हमारी ज़िंदगियों के अंदर एक ज़बरदस्त तासीर को जो है वो लेकर आता है। खुदावंद का कलाम हमारी ज़िंदगियों के अंदर अपने फजल को, अपनी बरकत को जो है वो लेकर आता है। और आज जो बात मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कलाम मुक़द्दस में से, उसका टाइटल जो है वर्ड्स बिकम योर रियलिटी। आपके अल्फाज जो हैं वो आपकी हकीकत को जो है वो बयान करते हैं, आपकी रियलिटी को जो है वो ज़ाहिर करते हैं। सो इस बात को मज़ीद समझने और जानने के लिए आए हम खुदावंद के कलाम में से वर्स को देखते हैं। मेरे साथ निकालिए प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 वर्स 21, इमसाल की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 21वीं आयत को हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे और ज़्यादा सीखेंगे कि हमारे अल्फाज जो हैं वो किस तरह से हमारी ज़िंदगी के अंदर एक रियलिटी को, एक हकीकत को जो है वो लेकर आते हैं। इमसाल की किताब उसका 18वां बाब और उसकी 21वीं आयत, खुदावंद के कलाम में लिखा है, मौत और ज़िंदगी ज़ुबान के काबू में है और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मौत और ज़िंदगी ज़ुबान के काबू में है और जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, you are where you are today in part of because what you have been saying about yourself. आज आप जिस मुकाम, जिस रुतबा, जिस लेवल के ऊपर हैं, it's just because of that कि आप अपनी ज़िंदगी, अपनी पर्सनैलिटी के ताल्लुक से क्या कहते रहे हैं, क्या बोलते रहे हैं, क्या सोच आपने अपने अंदर जो है वो रखी है। आज आप जिस भी मुकाम के ऊपर हैं, जिस भी लेवल के ऊपर आप अपनी ज़िंदगी को जो है वो बसर कर रहे हैं, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर सेइंग। जो कुछ आपने अपने बारे में जो कहा है उसके वजह से आज आप उस मुकाम, उस रत्बे और उस लेवल के ऊपर जो है वो अपनी ज़िंदगी को जो है वो बसर जो है वो कर रहे हैं। वर्ड्स आर लाइक सीड। मैं आपको ये आज बताना चाहता हूँ कि अल्फाज जो हैं, जो भी हम बोलते हैं, इट्स जस्ट लाइक सीड्स। ये बीज की मानिंद हैं जिन्हें हम बखेरते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, जिसे हम अदा करते हैं अपनी लाइफ के जो है वो ताल्लुक से, जिसे हम कहते हैं, और वो सीड्स जो हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर उसी तरह के रिज़ल्ट को जो हैं वो लेकर आते हैं। व्हेन यू स्पीक समथिंग आउट, जब हम कुछ कहते हैं, कोई फिक्रा, कोई बात, कोई लफ्ज़ अदा करते हैं, व्हेन वी स्पीक समथिंग आउट यू गिव लाइफ व्हाट यू आर सेइंग। आप जो कुछ कहते हैं आप उस चीज़ को तख्लीक कर रहे होते हैं, जन्म दे रहे होते हैं, आप उसे बना रहे होते हैं, आप उसे तश्कील जो है वो कर सकते हैं। इसलिए चाहता हूं कि आज आप ज़रा गौर से इन बातों को जो है वो सुने, क्योंकि टुनाइट इज़ द नाइट ऑफ योर अटेंशन।
جو آپ کی زندگی کے اندر ایک زبردست ریوائول کو لانے کو ہے, جو آپ کے وے آف تھنکنگ کو, آپ کے سوچنے کے معیار کو بدلنے کو ہے. آپ شاید سالوں سے کرسچن لائف بسر کر رہے ہیں, آپ نے سالوں سے بپتسمہ لیا ہوا ہے, آپ کسی کلیسیا کے ساتھ فیلوشپ کر رہے ہیں, آپ کسی خادم کے انڈر جو ہے وہ اپنی اسپرچول لائف کو لے کر چل رہے ہیں, لیکن شاید وہ رزلٹ, وہ نتائج جو خدا آپ کی زندگی کے اندر دیکھنا چاہتا ہے ابھی تک رونما نہیں ہو پائے ہیں, ابھی تک ظاہر نہیں ہو پائے ہیں. اینڈ اٹس جسٹ بیکاز آف یور سینگ, اور یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ اپنے بارے میں جو کچھ کہتے رہے ہیں وہی آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ظاہر جو ہے وہ ہو رہا ہے, وہی آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ نشر و نما جو ہے وہ پا رہا ہے. اس لیے میرے عزیزو, آج اپنے وے آف تھنکنگ کو, سوچنے کے معیار کو ایک دوسرے لیول کے اوپر لے کر آئیں اور کہنا شروع کریں I am a new creature, میں ایک نیا مخلوق ہوں. اور مسیح کے اندر جو نئی مخلوق ہے وہ نئے طریقے سے سوچتی ہے, وہ دوسروں سے الگ ہے, وہ دوسروں سے سیپریٹ ہے. اس کے بولنے کا انداز, اس کا سوچنے کا انداز, اس کا کچھ کہنے کا انداز ہیونلی ہے, کیونکہ اس کی زندگی کے اندر ناممکن کا لفظ جو ہے وہ پایا نہیں جاتا. بیکاز وی سرو دا سپر نیچرل لارڈ, ہم ایسے خدا کی پرستش کرتے ہیں جو سپر نیچرل کام کرتا ہے, جو اپنی زندگیوں کے اندر فضل کو, برکت کو جو ہے وہ ظاہر جو ہے وہ کرتا ہے. آپ نے جب مسیح کو قبول کیا ہے, آپ جب بورن اگین ہو چکے ہیں, نئی پیدائش کا تجربہ رکھتے ہیں, پھر آپ کی زندگی کے اندر یہ چیز ظاہر ہونی چاہیے کہ آپ جو کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے, کیونکہ کلام ہمیں یہی سکھاتا ہے. جب مسیح ہمارے اندر ہے, اس نے کہا کیا تم نہیں جانتے تم خدا کا مقدس ہو؟ ہم مسیح کا مقدس, خدا ہمارے اندر رہتا, وہ خدا جو کریٹ کرتا ہے, جو بناتا ہے, جو تشکیل دیتا ہے. اس نے جب جینیسس, ہم پیدائش کی کتاب کے اندر پڑھتے ہیں, جب اس نے تخلیق کا کام شروع کیا تو وہاں لکھا اس نے کہا اور ہو گیا. اور وہی ورڈ آف گاڈ, وہی کلام اس نے مجھے اور آپ کو بخشا ہے, وہ کلام ہمیں دیا گیا ہے, اس کا اختیار ہمیں بخشا گیا ہے. اگر خدا ہماری زندگیوں کے اندر ہے تو پھر ہمارے کہنے سے بھی, ہمارے لفظ ادا کرنے سے بھی سیم اتھارٹی کے ساتھ, سیم اختیار کے ساتھ, when we say something it means ہم جو ہے وہ تخلیق کے کام کو جو ہے وہ شروع کرتے ہیں, ہم کریشن کے کام کو سٹارٹ کرتے ہیں. اس لیے امثال کی کتاب کے اندر سلیمان ہمیں یہ دانست دیتا ہے, ہمیں یہ حکمت بخشتا ہے, ہمیں یہ بات سکھانا چاہتا ہے. ہماری زندگی کے اندر اس بات کو وہ لاتا تھا کہ ہم اس کو سنیں, دیکھیں, پڑھیں, کیونکہ کلام مقدس امثال کی کتاب کے اندر وہ کہتا ہے یہ ان کے لیے جو اسے سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, یہ انہیں حکمت بخشتی ہے, انہیں دنا بناتی ہے. اس لیے جب آپ خدا کے کلام کو سنیں تو اسے اس لیول کے اوپر نہ سنیں کہ آپ کی زندگی کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ نہ ہو, بلکہ اس لیول کے اوپر بیٹھ کر سنیں کہ جو کچھ آپ سنتے ہیں وہ آپ کی زندگی کے اندر ڈیولپمنٹ کو لے کر آئے, ترقی کو لے کر آئے, بحالی کو لے کر آئے, کریشن کو لے کر آئے, تخلیق کو لے کر آئے, تاکہ خداوند کا جلال آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہو. جب میں نے یہ کہا سٹارٹنگ میں کہ آئی ایم ایکسیلنٹ, میں آپ کو یہ سکھانا چاہتا تھا کہ آپ اپنے تعلق سے کیا سوچتے ہیں, آپ اپنے تعلق سے کیا کہتے ہیں. ہم عام روٹین کے اندر جب ایک دوسرے کو گریٹ کرتے ہیں, ملتے ہیں, ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ہاؤ آر یو, اور ویری فیملری, بہت آسان طریقے سے ہم کہتے ہیں آئی ایم فائن. No, my dear, we are not fine. We are more than fine. ہم اس سے بھی بڑھ کر ہیں, اور اسی لیے میں نے کہا I am excellent. یہ میرے الفاظ ہیں جو میں اپنے لیے کہتا ہوں. I'm excellent and full of glory. یہ وہ الفاظ ہیں جو میں اپنی لائف کے اندر سو کرتا ہوں, بوتا ہوں, کیونکہ میں خدا کی ایسی تخلیق ہوں. میں اس کی کریشن میں سے سب سے پہلا پھل, سب سے خوبصورت ترین شخص ہوں جسے خداوند نے جو ہے وہ تخلیق کیا ہے. How come I can think on that level کہ میں کچھ کر نہیں سکتا, یا میرے کنٹرول کے اندر نہیں ہے, یا میرے لیے ممکن نہیں ہے. No.
no, I'm excellent and full of glory. जब मैं इस बात को अपने लिए अदा करता हूँ, it makes my whole body to control in the Holy Spirit. Holy Spirit, और जैसे ही ये मैसेज मेरे जहन के अंदर जाता है, मेरी बॉडी, मेरे असादिसे खमसा के तमाम फंक्शंस जो हैं वो इस मैसेज को लेते हैं. मेरे जहन के अंदर, मेरी सोचों के अंदर, मेरी बॉडी के अंदर ये मैसेज डिलीवर होता है. I'm excellent, मैं परफेक्ट हूँ, I'm whole, I'm a greater man. और खुदा इस तौर से हमारी जिंदगी के अंदर जो है वो काम जो है वो करना चाहता है. आज आप जिस मुकाम के ऊपर हैं, आप अपने अल्फाजों की बदौलत हैं. और बहुत से मसीही अपनी जिंदगी के अंदर इस तरह के अल्फाज अदा करते हैं, इस तरह के जुमले अदा करते हैं जिससे वो अपनी जिंदगी के अंदर मनफी बातों को बोते हैं. वो अपने लिए एक ग्रेट हार्वेस्ट को, एक बड़ी फसल को, एक बरकत को काट नहीं सकते. They always say negative things about themselves. They always say negative things about their family. They always say negative things about their children. They always say negative things about their business. They always say negative things about their job. और इसी तरह जैसे जैसे वो कहते हैं वैसा ही उनकी जिंदगी के अंदर जो है वो जाहिर जो है वो होता है. मेरे अजीजों, your words become your reality. आपके अल्फाज आपकी जिंदगी के अंदर जो हैं वो हकीकत को जो है वो लेकर आते हैं. आपकी जिंदगी के अंदर उसी तरह के नताइज को जो हैं वो लेकर आते हैं, whether you realize it or not. आप इस बात को माने या ना माने, आप इसको रियलाइज करें या ना करें, लेकिन जो आप कहते हैं वो आपकी जिंदगी के अंदर होता है. Because your words are like seeds, जिसे आप अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो बोते हैं, जिसे आप अपनी लाइफ के ऊपर जो है वो डिक्लेयर करते हैं. खुदावंद ने जब आप अपनी जिंदगी के अंदर अच्छी बातों को कहना डिक्लेयर करेंगे, पॉजिटिव बातों को कहना डिक्लेयर करेंगे. खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा, हमारे मुंह का कलाम जो है, खुदा के मुंह का कलाम, उसका कलाम जो है वो कभी भी बेतासीर नहीं रुकता. जो कुछ पॉजिटिव तौर पर आप अपनी जिंदगी के अंदर कहेंगे वो आपकी जिंदगी के अंदर रूनुमा होगा. आप उसके रिजल्ट को अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो देखेंगे. और सुलेमान इमसाल की किताब के अंदर कहता है, सादक का मुंह हयात का चश्मा है. आपका मुंह जो है, योर माउथ, ये जो है ये हयात का चश्मा है. इसके अंदर से जिंदगी निकलती है, इसके अंदर से कामयाबी निकलती है, इसके अंदर से बरकत निकलती है, इसके अंदर से तसल्ली और इत्मीनान जो है वो निकलता है. और फिर वो कहता है, सादक के होंठ बहुतों को ग़ज़ा बख्शते हैं. आप जब दूसरों से बात करते हैं, दूसरों के साथ आप जो है वो बहस करते हैं, बातचीत करते हैं, आपके अल्फाज ऐसे अल्फाज होने चाहिए कि वो दूसरों के लिए ग़ज़ा का सबब बन जाएं, वो दूसरों को तक़वियत दें, दूसरे उसको सुनकर ज़ोर और क़ुव्वत और बरकत को जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर लें. इसलिए मेरे अजीज़ों, अपनी ज़िंदगी के अंदर इस बात को नोटिस करें आज कि आप किस तरह के अल्फाज अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है अदा करते हैं, आप किस तरह से जो है वो इन बातों को जो है वो बोलते हैं. That's great when you are saying I'm blessed, I'm strong. जब आप अपनी जिंदगी के लिए कहते हैं I'm blessed, मैं बाबरकत हूँ, I'm strong, मैं मजबूत हूँ, वो आपकी जिंदगी के अंदर वैसी ही बातों को लेकर जो है वो आते हैं. लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी के बारे में नेगेटिव कहते हैं, और बहुत दफ़ा हम देखते हैं अगर कोई बीमार है तो वो कहता है कि नो, ये बीमारी तो मेरी जान ले लेगी, मैं मर जाऊंगा, ये मुझे नहीं छोड़ सकती, इसने मुझे कंट्रोल कर रखा है. नो, ये वही अल्फाज हैं जो आप अपने बारे में कह रहे हैं. और अगर आप कहते हैं इसने मुझे कंट्रोल किया हुआ है, तो दैट्स वाई कि सालों से आप शुगर के मरीज हैं, सालों से आप ब्लड प्रेशर के अंदर हैं, सालों से आप ऐसी खानदानी बीमारियों के अंदर फंसे हुए हैं जो आज जिन्होंने आपको जकड़ा हुआ है. बिकॉज आपने कभी भी डिक्लेयर और डिक्री को अपनी जिंदगी के अंदर नहीं लिया. क्योंकि कलाम कहता है, कहो तो तुम्हारे लिए होगा. और जैसे ही आप कहना शुरू करेंगे ओवर योर लाइफ, आप डिक्री करना शुरू करेंगे, आप उसे बताना शुरू करेंगे कि हु आई एम, मैं कौन हूं मसीह के अंदर. मसीह ने मेरा फिदिया दिया है, मसीह ने मुझे बचाया है, उसने मेरी बीमारियों को, मेरी लानतों को सलीब के ऊपर खींचा है. और जब आप इस शऊर, इस ज़हन के साथ अपनी जिंदगी को मसीह के साथ लेकर चलेंगे, that will bring changes in your life. आपकी जिंदगी के अंदर जो है वो जाहिर होगा. और अगर आप यही कहते रहेंगे ये मुमकिन नहीं, और बहुत दफा हम अपने बच्चों को कहते रहते ये पागल है, he's a nonsense. No, they are not nonsense, they need guidance.
ان کو رہنمائی کی ضرورت ہے. They are perfect. They are excellent. They are full of glory. وہ خداوند کے جلال اور اس کے فضل سے بھرے ہوئے ہیں. آپ اپنی سچویشن کو، اپنے حالات کو اپنے الفاظوں کے وسیلہ سے چینج کر سکتے ہیں. آپ اپنی شکست کو فتح کے اندر بدل سکتے ہیں. آپ اپنی بیماری کو شفا کے اندر بدل سکتے ہیں. آپ اپنی لعنت کو برکت کے اندر بدل سکتے ہیں. just saying your words, اپنے صحیح الفاظوں کو. اس لیے وہ کہتا ہے موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے. It's all here in your tongue. Life and death, it stays in your mouth. جیسا آپ ڈکلیئر کریں گے ویسا ہی آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوگا. ہم کلام مقدس میں بڑی خوبصورت بات جو ہے وہ دیکھتے ہیں دوسرے سلاطین کے اندر، جہاں پر ایک ہم شنومی عورت کے تعلق سے، جب الیشا اس کے گھر میں جاتا ہے، she is very faithful، وہ بہت وفادار ہے، خداوند کے کلام سننے کو پسند کرتی ہے، محبت کرتی ہے، خادموں کی آنر عزت جو ہے وہ کرتی ہے. اور الیشا جب بھی اس کے گھر کے اندر جاتا ہے وہ اسے اپنے گھر میں اتارتی ہے، کلام کو سنتی ہے. آپ سب اس کہانی سے واقف ہیں، آپ سب اسے جانتے ہیں، لیکن جو بات، جو توجہ میں آپ کی زندگی کے اندر لانا چاہتا ہوں اس عورت کے تعلق سے، اس کے الفاظوں کے تعلق سے، that gonna make your situation change. وہ آپ کی حالت کو بھی تبدیل کرے گی. اور کیا ہوتا ہے، ہم کلام مقدس میں I'll make it short، کہ وہ جب خداوند اسے برکت بخشتا ہے، جب الیشا حجازی سے پوچھتا ہے پوچھ اسے کیا چاہیے، کیوں ہماری خدمت کرتی ہے، اس نے اسے بتایا کہ اس کے اولاد نہیں ہے. اس نے کہا اوکے نیکسٹ ایئر جب میں آؤں گا خداوند کا فضل تیری زندگی کے اوپر ہوگا. اور جیسے ہی اگلے سال حجازی جو الیشا وہاں پر جاتا ہے، وہ عورت جو ہے وہ اس برکت کو اپنے ہاتھوں کے اندر لیے ہوئے اسے ویلکم جو ہے وہ کرتی ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ لڑکا کھیتوں میں اپنے باپ کے ساتھ کام کرتا ہے، اسے لو لگتی ہے اور وہ مر جاتا ہے. کلام کے اندر لکھا وہ ختم ہو جاتا ہے، ڈیتھ اس کی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر جو بات قابل غور ہے، جو سیکھنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ وہ عورت اپنے نوکر کو لیتی، گدھا تیار کرتی اور فوراً مرد خدا کی طرف جاتی ہے، فوراً اپنے آپ کو اس طرف لے کر جاتی ہے. اور جب الیشا دعا کر رہا ہے وہ حجازی سے کہتا ہے جا دیکھ، میں اس عورت کو آتے ہوئے دیکھتا ہوں، پوچھ اس کو کیا ہے، وہ کیوں ہماری طرف جا رہی ہے. اور حجازی اس کو جا کر پوچھتا ہے تو جو الفاظ وہ اپنے لیے ڈکلیئر کرتی ہے قابل غور ہیں. حجازی اس کو پوچھتا ہے کیا سب خیریت ہے، تو کیوں آ رہی ہے؟ وہ کہتی ہے ہاں سب خیریت ہے. ہاللیلویا. حالانکہ لڑکا گھر پہ مرا ہوا ہے، وہ مر چکا ہے، لیکن وہ ڈیتھ کو قبول نہیں کرتی. وہ اپنے الفاظوں سے کہتی ہے ہاں ایوری تھنگ از آل رائٹ، پرفیکٹ، کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو برکت آسمان سے آتی ہے وہ ابلیس اس طرح سے چھین نہیں سکتا. She didn't accept it. اس نے اس کو مانا نہیں، کیونکہ وہ اپنے طور پر اس برکت کو حاصل نہیں کیا. وہ برکت اسے مرد خدا نے دی جو آسمانی برکت تھی، وہ اس کے زندگی کے اندر تھی. اور اس نے اپنے مائنڈ کے اندر یہ بٹھا لیا کہ ابلیس how come he can snatch that blessing from my hands. اس نے اسے ایکسپٹ نہیں کیا اور اس نے کہا ہاں سب خیریت ہے، everything is perfect. آپ اپنے الفاظوں سے اپنی سچویشن کو تبدیل کر سکتے ہیں. اور کیا ہوا، جیسے ہی وہ اس کے پاس جاتی ہے اس کو سچویشن بتاتی ہے اور وہ اپنے ان الفاظوں کے وسیلہ سے اپنے بچے کو دوبارہ سے اپنی زندگی کے اندر ریسیو کرتی ہے. وہ الائیو ہوتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے، وہ اس برکت کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آتا ہے. پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں اس بیماری میں مر سکتا ہوں، میں اس سچویشن کے اندر مر سکتا ہوں، میرا بزنس فلاپ ہو سکتا ہے، میری جاب جا سکتی ہے، مخالف میرے سامنے کھڑے ہو چکے ہیں. نو نیور، یو آر مور than a conqueror. You are more than a conqueror. اور خداوند کا فضل آپ کی زندگی کے اندر ہے. اپنے الفاظوں سے words become your reality. جو کچھ آپ کہیں گے وہ آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوگا. آپ شاید سالوں سے بیمار ہوں، مہینوں سے بیمار ہوں، بستر سے اٹھ نہیں سکتے. ایوب کی دیکھیں in the book of Job. ایوب کی بیماری، اس کا دکھ، اس کا غم ہم میں سے کسی سے بڑھ کر نہیں، بٹ سٹل وہ اپنے الفاظوں سے، اپنے منہ کے الفاظوں سے اپنی برکت کو حاصل کرتا ہے. اور کیا کہتا ہے، میں جانتا ہوں میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور میں اپنے اسی جسم میں شفا کو دیکھوں گا، بحالی کو دیکھوں گا. I'm not gonna die. میں مروں گا نہیں، بلکہ میری ہی آنکھیں خداوند کے جلال کو ظاہر کریں گی. ہاللیلویا.
آپ بھی اپنی بیماری کے اندر اس بات کو لیں اور کہیں میں مروں گا نہیں. بلڈ پریشر تو کتنا بھی ہائی ہو جائے, the creator of the life dwells in me. وہ زندگی کا مالک میرے اندر رہتا ہے, وہ میری زندگی کے اندر ہے. اور جب آپ اس سوچ کے ساتھ, ان الفاظوں کے ساتھ ہیلنگ کو, شفا کو اپنی زندگی کے اوپر ڈکلیئر کریں گے, that gonna change your situation. وہ آپ کے حالت کو, سچویشن کو تبدیل کرنا شروع کرے گی, اور خداوند کا جلال آپ کی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوگا. نیگیٹو باتوں کی بجائے پازیٹیو باتوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں. خداوند کے کلام سے, اس کے وعدوں سے اپنی زندگی کے اندر شفا کو, برکت کو جو ہے وہ ڈکلیئر کریں. اپنی زندگی کے اندر اس بات کو جو ہے وہ لے کر آئیں تاکہ خداوند کا جلال آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہو. Your life moves in the direction of your words. آپ کی زندگی آپ کے الفاظوں کی ڈائریکشن کے اندر چلتی ہے, جاتی ہے. جیسے جیسے آپ اسے ڈائریکٹ کریں گے وہ آپ کے لیے ہوگا. خدا کا کلام کہتا ہے میں نے تمہیں سر بنایا ہے, دم نہیں. How come we can say we cannot do anything? پھر آپ اپنے آپ کو کیوں چھوٹا سمجھتے ہیں؟ پھر آپ اپنے آپ کو حقیر کیوں سمجھتے ہیں؟ پھر آپ اپنے آپ کو لاچار کیوں سمجھتے ہیں؟ When the word of God is declaring that you are on the realm of the Lord, آپ ہائی پوزیشن کے اوپر ہیں, آپ کو خداوند نے چنا ہے, فضل دیا ہے. اس لیے اپنے وے آف تھنکنگ کو چینج کریں, اپنے الفاظ کو چینج کریں, ڈکلیئر کریں اپنی زندگی کے اوپر پازیٹیو باتوں کو, ورڈ آف گاڈ کو اپنی زندگی کے اوپر جو ہے وہ ڈکلیئر کریں تاکہ وہ آپ کی زندگیوں کے اندر اس طرح سے ظاہر ہو کہ سچویشن تبدیل ہوتی ہوئی آپ کو نظر آئے. اپنے الفاظوں سے, اپنے منہ سے اقرار کریں. کلام کے اندر لکھا ایمان لانا دل سے, لیکن میرے عزیزو اقرار منہ کے ساتھ کیا جاتا ہے. جیسے ہی آپ اپنے منہ سے ورڈ آف گاڈ کو ڈکلیئر کریں گے, کنفیس کریں گے ان باتوں کو, ان سچائیوں کو, وہ آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی کو لے کر آئے گی. وہ آپ کی زندگیوں کے اندر خداوند کے فضل کو لے کر آئے گی. Your words become your reality. آپ کے الفاظ آپ کی حقیقت ہیں. جیسے الفاظ آپ اپنی زندگی کے اندر بولیں گے ویسے ہی ریزلٹس آپ کی زندگی کے اندر جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے. اور کلام کے اندر لکھا دل پسند باتیں شہد کا چھتا ہیں, وہ جی کو میٹھی لگتی ہیں اور ہڈیوں کے لیے شفا ہیں. آج ایسی باتیں ایک دوسرے سے کریں جو آپ کی ہڈیوں کے لیے شفا بن جائیں, جو آپ کو اور دوسروں کو پسند آنے والی ہوں. آپ کے ورڈز آپ کی لائف کو ڈائریکٹ کریں اور اس سمت میں لے کر جائیں جو ہمیں ابدی زندگی کے اندر لے کر جاتی ہیں, خداوند کے حضوری کے اندر لے کر جاتی ہیں. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں, جہاں پر بھی آپ ہیں اپنے آپ کو سرنڈر کریں خداوند کی روح کے تابع, اور اس کلام کو اپنی زندگی کے اندر لیں تاکہ خداوند آپ کا جلال بن جائے اور کہنا شروع کریں اپنے تعلق سے I'm full of glory, I'm excellent, I'm perfect, I'm healthy, I'm full of glory. خداوند کا جلال میری زندگی کے اندر ہے. ایسے الفاظ بولنا شروع کریں اپنی زندگی کے اندر. Sow the right seeds in your life. صحیح بیجوں کو اپنی زندگی کے اندر بوئیں تاکہ آپ اس کے پھل کو اپنی زندگی کے اندر دیکھیں اور خداوند کا جلال آپ کی زندگیوں کے اندر ظاہر ہو. God bless you all.